اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو سورہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تیری ہی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور فقط تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تاکہ عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ یہی پڑھتے ہیں نا ہم سب لوگ۔ اگر اس بات کو صداقت قولی اور فعلی، یعنی زبان کے قول سے اور پھر اس کے عمل سے کہے تو بہت خوش بخت ہے وہ کہ بلند ترین مقام تک جا پہنچا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کرنے میں سچے ہوں کہ فقط تیری ہی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی بندگی، غلامی اور عبادت نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ عام طور پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ دنیا کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفسانی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی نفس کی عبادت کرتا ہے کا مصداق۔ کبھی عبادات میں اپنی بے وقت چیزوں کو بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن حضور پروردگار عالم میں عرض کرتے ہیں محض تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی ہرگز نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کے دوران حالت نماز میں نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ذہن کے خیالات اور دل کے جذبات کہیں اور ہی بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن محض زبانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد۔ ایک مقصد کو سر انجام دینے کے لیے ہزاروں دروازوں پر دستک دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبے اور مقام کو پالینے کے لیے دوسروں کی غلامی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ شرافت، مردانگی، عفت، بلکہ اپنی عزت و ناموس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ کے تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارا پروگرام جھوٹ کے تسلسل میں ہی چل رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اب جو ہم نے بات کرنی ہے وہ خود خواہی، خود پسندی اور دینداری میں جھوٹ، فضائل اخلاق میں جھوٹ، اور یہ تمام جھوٹ کی اقسام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جوڑ دیجیے گا۔ تو فضائل اخلاق میں جھوٹ، کمالات روحانی میں 3 طرح کا جھوٹ متصور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جھوٹا آدمی جانتا ہو کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہے۔ کون سی فضیلت؟ فضائل اخلاق، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ منسوب ہوتا رہے۔ دوسری یہ کہ حقیقت فضیلت کو نہ سمجھتا ہو، مصداق فضیلت کو تشخیص دینے میں مغالطہ رکھتا ہو، یعنی مقاصد کے اندر فضیلت کو ڈائگنوز کرنے میں مغالطہ رکھتا ہو کہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فضیلت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔ مثلاً در حقیقت حاسد ہو مگر شخصیات سے حسد رکھنے کو ریاکاری اور عوام فریبی سے نفرت گمان کرتا ہو۔ تیسرا یہ کہ فضیلت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، اور یہ بھی کہ وہ خود اس فضیلت سے محروم بھی ہے۔ جس طریقے سے کہ ہمیں علم ہے کہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، یہ سب چیزیں سمجھتا ہے لیکن اس کو ادا نہ کرتا ہو۔ لیکن حد سے بڑھی ہوئی خود پسندی اور خود خواہی ہی اس بات کا موجب بن جاتی ہے کہ اپنے ساتھ اس فضیلت کو منسوب کرتا ہے، حالانکہ اگر اپنے وجدان کو حاکم عادل قرار دے تو سراغ پا جاتا ہے کہ اس فضیلت کا مالک وہ نہیں ہے اگر اس کا دماغ کا وجدان سوچیں۔ لیکن خود پسندی اور خود خواہی میں مصیبت ہی یہی ہے کہ وجدان اور ضمیر کو جو انسان کے اندر ہے اس کو حاکم عادل قرار دے کر اس سے فیصلہ لینا، محاسبہ نفس اور نفس کی اصلاح ایک ایسی راہ سعادت ہے جو خود خواہ
اور خود پسند آدمی پر اس کی اپنی خود پسندی نے بند کر رکھی۔ عموماً خود پسندی و خیر خواہی ان افراد میں پائی جاتی ہے کہ جن کو کسی موقع پر اسی خود پسندی اور خود خواہی کی موجودگی میں کامیابی اور کامرانی ہاتھ آتی ہے، خواہ یہ کامیابی و کامرانی اس کی خود پسندی کی بنا پر حاصل نہ ہوئی ہو اور بہت ہی معمولی نوعیت کی ہو، اور اس کی خاندانی حیثیت یا موقع محل کی وضاقتہ سے حاصل ہوئی ہو۔ ایمان میں جھوٹ۔ اعراب حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اعراب عربی کی جمع ہے عرب لوگوں کی۔ عربی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وہ لوگ یا تو حقیقت ایمان سے آگاہ نہ تھے، اور اگر آگاہ تھے تو پھر ان کی خود پسندی اور خود خواہی انہیں اس مغالطے کا شکار کر دیتی تھی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی اسی باطل گمان کو قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں البتہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پھر قرآن کریم نے ایمان کے معنی واضح فرمائے۔ وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو پھر واپس نہ پلٹے، فرار نہ ہوئے، بھاگے نہیں، انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ جہاد کیا، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور بس۔ یعنی اگر ایسے لوگ ایمان کا دعویٰ کریں تو صحیح کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور اس سعادت سے بہرامند ہیں کیونکہ اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ وگرنہ عربی بدو کہ جن کا کام ہی چوری اور لوٹ مار کرنا تھی، ان کا ایمان سے کیا کام؟ قرآن پاک نے ایمان کا جو معنی اور مفہوم بیان فرمایا ہے، ممکن ہے کہ اسی سے استفادہ ہو کہ عربوں کا ایمان میں جھوٹ ایمان کی ماہیت جہالت و نادانی کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو سورہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فقط تیری ہی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور فقط تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تاکہ عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ یہی پڑھتے ہیں نا ہم سب لوگ۔ اگر اس بات کو صداقت قولی اور فعلی، یعنی زبان کے قول سے اور پھر اس کے عمل سے کہے تو بہت خوش بخت ہے وہ کہ بلند ترین مقام تک جا پہنچا، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کرنے میں سچے ہوں کہ فقط تیری ہی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی بندگی، غلامی اور عبادت نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ عام طور پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ دنیا کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اے حبیب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفسانی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی نفس کی عبادت کرتا ہے کا مصداق۔ کبھی عبادات میں اپنی بے وقت چیزوں کو بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن حضور پروردگار عالم میں عرض کرتے ہیں محض تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی ہرگز نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کے دوران حالت نماز میں نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ذہن کے خیالات اور دل کے جذبات کہیں اور ہی بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن محض زبانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु। एक मकसद को सर अंजाम देने के लिए हजारों दरवाजों पर दस्तक देते हैं, हत्ता कि एक मर्तबे और मकाम को पालने के लिए दूसरों की गुलामी करने पर आमादा हो जाते हैं। शराफत, मर्दानगी, इफ़्फ़त, बल्कि अपनी इज्जत और नामूस को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी इसी हाल में बारगाह रबूबियत की अजमत का तकद्दुस भी जहन में नहीं रखते और कह देते हैं कि फकत तुझी से मदद के तलबगार हैं और तुझी से मांगते हैं। हालांकि इतनी सी बात अगर सोच लें कि मुनाफिकीन ने भी यही जुर्म किया था जब बारगाह रिसालत में आकर अर्ज वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह जानता है कि तू इसका रसूल है, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं। अंदाज़ा लगाया आपने। इसी मकाम पर लम्हे फिक्रिया ये है कि हम में और मुनाफिकीन में क्या फ़र्क बाकी रहा। जिस तरह वो गवाही के तकाजे पूरे करने में झूठे थे, हम लवाज़मात अबूदियत मुहैया करने में कहाँ तक सच्चे हैं। उम्मीद और खौफ में झूठ। एक मुसलमान की सिफात में से एक सिफत ये भी है कि मुसलमान हमेशा रहमत इलाही का उम्मीदवार रहे और ऐन इसी हालत में हक ताला के गजब से खौफ भी रखता हो। उम्मीदवार रहना दिल का काम है और इसका असर रवैयों और किरदार से जाहिर होता है। जिस शख्स का किरदार और रवैये पुर उम्मीद ना हो, आपके इर्द गिर्द ये ऐसे लोग घूमते नजर आएंगे, आपके अपने अजीजों में से, अपने खून में से, आपके उन रिश्तों में से कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता कहलाता है, उनमें नजर आएंगे। जिस शख्स का किरदार और रवैये पुर उम्मीद ना हो, उसे झूठ मूठ की उम्मीद का इजहार नहीं करना चाहिए, ना कराना चाहिए। इसी तरह खैफ होना दिल का काम है। आसार यह है कि चेहरे की रंगत, जर्द और हालात की खासियतों से वाज़ेह और आश्कार होता हो कि वाक़ईन एक नमाजी खौफ खुदा में कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के इल्म मंजिलत और जलाल बारगाह इलाही के इल्म की हुजूरी में खड़े होने का मुशाहिदा करता हो और उसके गजब से खौफ रखता हो, कैसे ये जुर्रत करेगा कि अल्लाह के मुहर्रिकात और नाजायज कामों के नजदीक जाए और मुनाफिकत करे, किसी को धोखा दे, गैर तो गैर, अपनों को भी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बार बार तंबीह फरमाते हैं, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो। हर शख्स से जो उम्मीद रखता है उसकी तलाश में चलता और सफर करता है, जबकि वो शख्स जो किसी से खौफ खाता हो उससे परहेज, गुरेज और एहतराज और बचने की कोशिश करता है। लिहाजा अल्लाह से उम्मीद रखो और अपने आमाल बद से डरो। परवरदिगार आलम आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। प्रोग्राम को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमने अली के मोमिन होने में झूठ, इस पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की, ईमान की, आपके बच्चों की और उनकी उम्रों की और बीमारों की बीमारी ख़त्म करने के वास्ते और मकरूज़ जो हैं उनका कर्ज ख़जाना गैब से अदा होने के वास्ते और जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़रत के वास्ते कि परवरदिगार आलम इन सब को महफूज रखे और उनकी मग़फ़रत फरमाए और हमारे मुसलमान मुल्कों में यकजहती पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।